بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک ایسے ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس میں طلبہ اور عوام کو بہت مسئلہ ہے، وہ ہے علم تصوف۔ یہ کیا ہے؟ تو آج ہم بحث کریں گے علم تصوف اور ہم۔ علم تصوف کیا ہے اور ہمارا کردار اس میں کیا ہے؟ علم تصوف کیا ہے؟ علم تصوف وہ علم ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ دل کو کس طرح صاف کریں، دل کو کس طرح پاک کریں۔ تو یہ وسیع معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہم چند باتیں اس پر کریں گے کہ دل کو پاک کس طرح کیا جائے۔ دنیاوی چیزوں کے لیے تو ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، تو دل بھی ایک ایسی چیز ہے جو میلا ہو جاتا ہے۔ کس سے میلا ہو جاتا ہے؟ گناہوں سے میلا ہو جاتا ہے۔ تو دل اگر آپ کا غلاظت سے بھرپور ہوگا، گناہ آپ کے اندر ہوگے، تو آپ نیک کام کیسے کریں گے؟ آپ برے کاموں سے کیسے بچیں گے؟ ذکر کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کو آپ دل میں یاد کریں، سانسوں کے ساتھ یاد کریں، وہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے جو دل کو پاک صاف رکھتی ہے۔ کس چیز سے پاک صاف رکھتی ہے؟ گناہوں سے دل کو پاک کر دیتی ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو آئینہ بن جائے گا، پھر رحمان کے جلوے اس میں نظر آئیں گے۔ ایک جگہ میں نے دیکھا تھا، حدیث قدسی ہے، قلب المومن مرۃ الرحمن، مومن کا دل رحمان کا شیشہ ہے۔ مجھے بتائیے، آپ کا شیشہ ہوگا تو اس میں اپنا آپ کو نظر آئے گا، رحمان کا شیشہ ہوگا تو اس میں رحمان نظر آئے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ دل ایک دنیا ہے۔ حدیث شریف کے حدیث قدسی ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمینوں میں سماتا ہوں، بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ میں اس کی تشریح کچھ یوں کرنے کی جسارت کروں گا، اس سے مراد دل کی دنیا لے لیتے ہیں کہ دل کی دنیا میں نے جدھر بھی دیکھا، اے پروردگار تیری ذات کے جلوے دیکھے میں نے۔ تو علم تصوف ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ دل کو پاک کس طرح کیا جائے، دل کو صاف کس طرح کیا جائے۔ دل صاف ہوگا، دل پاک ہوگا تو آپ کی نیت پاک ہوگی، آپ کی سوچ پاک ہوگی، آپ کی سوچ اچھے کاموں کی طرف ہوگی، برے کاموں میں آپ کا دل نہیں لگے گا۔ جب تک دل میلا ہوگا تو آپ برے کاموں کی طرف گامزن ہوں گے۔ دل کو صاف بہت ساری چیزوں سے کرنا ضروری ہے۔ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے۔ کسی سے دشمنی نہ رکھیں، کسی سے جلے نہیں، کسی پر بے جا غصہ نہ کریں، کسی کا برا نہ سوچیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے دل کو پاک رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اصل چیز تو ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ خبردار، اللہ پاک کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اچھا، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ دلوں کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں، جب آپ کا گھر پاک صاف رہے گا، آپ اس کی روزانہ کی بنیاد پر صفائی کرتے رہیں گے، تو آپ خود اس میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ جب مہمان آئیں گے تو ان کو بھی مزہ آئے گا، آپ کے گھر میں صفائی ستھرائی دیکھ کر آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے گھر کی تعریف کریں گے، اور آپ ایک مثال بن جائیں گے ان کے لیے۔ اور ہم گھروں کی صفائی اس لیے بھی تو کرتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے، ہمارے گھر کو اس حالت میں دیکھے تو کیا کہے گا۔ دنیاوی لوگ کے لیے تو ہم گھروں کو صاف رکھتے ہیں، اور وہ جو رحمان ہے، ہمارا پروردگار ہے، اس کے لیے دل کو پاک نہیں کرتے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا دل پاک نہیں ہے، ہماری روحانیت کمزور پڑ گئی ہے، علم تصوف سے ہم دور ہو گئے ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت ہم سے جا چکی ہے۔ بعض لوگوں سے مجھے یہ گلہ ہے کہ وہ نیک لوگ پہلے تھے، ختم ہو گئے ہیں، اب کہاں ہے؟ بھائی، نیک لوگ ہوں گے تو ہماری اصلاح ہوگی نا۔ صرف کتابیں پڑھنے سے ہدایت ممکن نہیں ہے کہ صرف کتابوں سے ہم پورے کے پورے کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے اندر اتنی روحانیت نہیں ہے، ہمارا دل پاک نہیں ہے، ہمارے اندر نفس ہے، ہمارے اندر شیطان ہے، وہ ہم کو جکڑے ہوئے ہیں۔ تو نیک لوگوں کی صحبت ہی ایسی ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح یک زمانہ صحبت با اولیاء،
بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک ساتھ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی محفل 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صوفی لوگ ہیں، یہ اولیاء ہیں۔ ان کی محفل میں اگر ہم بیٹھیں گے تو وہاں ہمارے تزکیے کا، ہمارے باطن کی صفائی کا سامان ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگ کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جو گمراہ ہوئے۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہے؟ صلحاء ہے، صالحین ہے، اولیاء ہے، صوفیاء ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء، صوفیاء، پاک باطن لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھیں۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے تو ہمارا ظاہر بھی درست رہے گا، باطن بھی درست رہے گا۔ اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔